साहिब की जय, साहिब की जय, साहिब की जय, اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جائے۔ اس وقت امت کا مسئلہ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ جو الہ کا مفہوم آیا نا، وہ اگر سمجھ لے تو یہ امت جو ہے توحید کے اوپر آ جائے گی، اور وہ آیت ہے جو آپ نے کہی ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ امت میں یہی تو ننگا شرک آیا ہوا ہے۔ امت میں کوئی شخص نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہا، یعنی اس حد تک تو توحید اللہ نے ایسی اس امت میں کے خمیر میں شامل کی ہے کہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ نماز میں سارے پڑھ رہے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وہ جو اوریاں شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کیا، اس امت میں نہیں کر رہا۔ شرک کہاں آیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، جنوں کو، اس میں آیا ہے۔ تو آپ اتنا زیادہ ان کے لیے بکھیڑا نہ ڈالیں، ان کو کہیں کہ 20ویں پارہ، اچھا چلیں اس میں ان کو بتا دوں، 20ویں پارے میں جو پہلا صفحہ ہے نا جس میں یہ آیت آتی ہے، یہ ایک صفحے کا ٹیسٹ جو ہے نا، آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میں نے پھر اسپیشل گفتگو بھی کی تھی۔ 20ویں پارے کا جی پہلا صفحہ پڑھ لیں سارے، پارہ نمبر 20 کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کوالٹیز گنوا دی ہیں، الہ ہونے کی کوالٹی، پھر ہر ایک کے ساتھ سوال کیا ہے، یہ بتاؤ کہ بھئی یہ زمین کے اندر جو ہے وہ بارش کون برسا رہا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں ہدایت کون دیتا ہے سمندروں کے اندھیروں کے اندر، یہ بتاؤ کہ مخلوق کو کریشن ایکس نہیلو عدم ماس سے وجود کون بخشتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے، بتاؤ زمین و آسمان میں غیب کون جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے زمین کو کس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، بتاؤ یہ زمین میں درخت کس نے اگائے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو ہیں 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھا لیں جی، زیادہ لمبی نہ ڈکٹیشن نہ پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا، جو پہلے ہی قرآن کو نسے نے، اور کتنے یہ ظلم کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ دنیا میں بغیر سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے۔